میرے آقا پاک مدنی محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ میرے آقا مدنی پاک پیغمبر محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفور تھے، مرحوم تھے، مقدس تھے، مطہر تھے، مقرب و محبوب تھے، محفوظ تھے، معصوم تھے، آپ جنتی تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ بے شمار گناہ گاروں کو آپ کی وجہ سے جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، آپ خطا کاروں کی سفارش کریں گے، قیامت کے دن لوگ پیاسے ہوں گے اور آپ اپنی امت کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلائیں گے، لیکن ان تمام بشارتوں کے باوجود آپ انتہا عبادت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور آپ کی زبان مبارک ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، مگر آپ صرف قلبی اور لسانی عبادت پر اکتفا نہیں فرماتے تھے بلکہ جسمانی عبادت بھی کرتے تھے۔ ہمارے دور کے جیلی درویش اور بناسپتی پیر تو کہتے ہیں جناب ہم دل ہی دل میں عبادت کر لیتے ہیں، گویا یہ بدبخت رونیاں منہ سے کھاتے ہیں، قورمہ منہ سے کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، ستیہ ناس سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر عبادت دل سے ہو سکتی ہے تو کیا کھانا پینا دل سے نہیں ہو سکتا؟ ذرا کھانا پینا دل سے تو کرو، دیکھنا چند ہی دنوں میں پیٹ کا سائز کتنا کم ہو جاتا ہے اور یہ پھیلی ہوئی تو نیند کیسے نیچے آ جاتی ہے، اچھا جذبات ہو جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فرضیت عام مسلمانوں سے فوت ہو گئی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر تہجد ادا فرماتے رہے اور اس طرح ادا فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبوت کے آغاز ہی سے آپ نماز پڑھتے تھے، کفار کی موجودگی میں عین حرم میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے، کئی دفعہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا مگر پھر بھی آپ نماز سے باز نہ آئے۔ حدیبیہ کی جنگ کی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑتے، سامنے خونخوار دشمن ہوتا، تیر اور خنجر چل رہے ہوتے، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں جھکے ہوتے۔